رہا ہے یساٹی مکہ المکرمہ کے مشہور امام صاحب فضیلت الشیخ سعود الشاہم صاحب کی آواز میں انشاءاللہ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے مکہ المکرمہ ہی کے امام صاحب فضیلت الشیخ عبد الرحمن السدیس صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. انشاءاللہ مکہ المکرمہ ہی کے امام صاحب فضیلت الشیخ الماہر المعقلی صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من
قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. انشاءاللہ مدینہ المنورہ کے امام صاحب فضیلت الشیخ علی عبد الرحمن الحذیفی صاحب کے آواز میں سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. انشاءاللہ دمام کے مشہور امام صاحب فضیلت الشیخ سعد الغامدی صاحب کے آواز میں سماعت فرمائیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. انشاءاللہ مختصراً ترتیل سماعت فرمائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون
يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. شہرت یافتہ مختلف لہنوں میں اور حرم شریف کے ائمہ کے لہنوں میں کلام ربانی کی تلاوت فرمائی اور کلام ربانی کی مختلف آیات کو انہوں نے اپنے مخصوص لہن اور اس کے انداز میں تلاوت فرمائی، جس کا آپ تمام نے سماعت فرمائی اور محظوظ ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ ہی لمحات میں مفکر اسلام علی جناب مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مدعو اللہ العالی شیخ الجامعہ جامع نظامیہ تشریف لانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ثنائے خواں شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہمارے درمیان محترم المقام جناب ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب اسٹیج پر تشریف فرمائے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، اور ہمارے اس جلسے میں خاص طور پر جناب محمد عبدالقیوم صاحب سعودی عرب سے اس جلسے میں تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی اور تنظیم انصار المسلمین کے صدر جناب نظام الدین صاحب اور نائب صدر جناب افروز صاحب اور دیگر تنظیم کے اراکین اور اہلیان محلہ کا اور سامعین جو جلسے گاہ میں تشریف فرمائے ہیں، میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جلسے کی کارروائی کو آغاز ہو چکا ہے، اور جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں باری تعالیٰ کی جناب میں ہم سنانے کے لیے کمسین طلباء جو دارالعلوم صراط النجات کے طلباء ہیں، جناب شاروز زید اور امروز کو حمد باری سنانے کے لیے دعوت دیتا ہوں، وہ آگے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کے سامنے ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ بآواز درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدد کر
مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا ہوں، نکلنے کی راہیں ہوئی بند ساری، وہ نیا میری ڈوبتی جا رہی ہے، بچا لے اسے تو خداوند باری، کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تیرا جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت نے میں پکارا ہے تجھ کو، تو رازق سب کا جہانوں کے مالک، زمین آسماں میں تیری بادشاہی، تو رازق سب کا جہانوں کے مالک، زمین آسماں میں تیری بادشاہی، تو ہی بخشتا ہے دنوں کو اجالے کہ راتوں کو دیتا ہے تو ہی سیاہی، خوشادہ میرا رزق کر دے اے مالک، یہ کہنے کو دل نے ابارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت نے میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیرا نام حی القیوم بھی ہے، تجھے نیند آتی نہیں ایک پل بھی، تیرا نام حی القیوم بھی ہے، تجھے نیند آتی نہیں ایک پل بھی، تو ہی تامتا ہے زمین آسماں کو، ہوائیں بھی ہے حکم سے تیرے چلتی، قلم تھام لے اور بچا لے مجھے تو، بہت دور لگتا کنارہ ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت نے میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیری بندگی تو میری زندگی ہے، میری زندگی کا تو حاصل یہی ہے، بندگی تو میری زندگی ہے، میری زندگی کا تو حاصل یہی ہے، میں سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں، یہ گردن میری تیرے در پر جھکی ہے، قلم پھیر دے خود میری ہر خطا پر، میں مٹ جاؤں کیسے گوارا ہے تجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت نے میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گناہگار بھی ہے، تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گناہگار بھی ہے، الہی میرا سر ہے سجدے میں رکھا، زباں پر میری آج اقرار بھی ہے، زمانے سے منہ موڑ کر آ گیا ہوں، وقت ایک تیرا سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت نے میں نے پکارا ہے تجھ کو، میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہے دعا کو
کبھی غیر کے در پہ جا کر خدایا تو ہاتھ اٹھتے نہیں ہے دعا کو کبھی غیر کے در پہ جا کر خدایا تو حاجت روا ہے تو مشکل خوشا ہے اسی بات پر تو میں ایمان لایا ہر ایک شے قبضہ یہ قدرت میں تیرے یہ ایمان جہاں سے بھی پیارا ہے مجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ یہ سریلی آواز میں 50 طلباء سے حمد تعالیٰ میں سنانے کی سعادت حاصل اور آپ نے محسوس کیا ہے اور جلسے کی کاروائی کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے میں جناب ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب کو دعوت دینے سے قبل عالی جناب محمد علی مدین صاحب مینیجنگ مارننگ اسٹار ہوٹل و نائب صدر مسجد علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب کی گلپوشی کرنے کے لیے یہاں پر کرسی پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب تشریف لائے اور ان کی گلپوشی کرنے کے لیے میں جناب سید الدین صاحب سے اور شال پوشی کرنے کے لیے گزارش کرتا ہوں ماشاءاللہ پوشی کی جا رہی ہے میں ان دونوں حضرات کا جلسے کے اسٹیج پر استقبال کرتا ہوں اور جناب ڈاکٹر طیب صاحب ہدیہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنانے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جو کہ شہرت یافتہ نعت خواں و ثنا خواں ہیں السلام علیکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک الحمدللہ ہمارے جلسے کی کاروائی کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس جلسے میں مفکر اسلام شہرت یافتہ علی جناب حضرت العلامہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مدثر اللہ العالی شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ تشریف لا چکے ہیں میں اور تنظیم انصار المسلمین کی جانب سے اور سامعین کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اس نعرے کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر الحمدللہ ہمارا یہ جلسہ 7 سالہ عرس تقاریب کے سلسلے میں شہر حیدرآباد کا اپنی نوعیت کا جامعہ نظامیہ میں بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام حضرت العلامہ مولانا علی امام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ والرضوان کے عرس کے سلسلے میں شہر حیدرآباد میں یہ پہلا جلسہ منعقد ہو رہا ہے اس سے پہلے ہندوستان کی دیگر ریاستوں میں
बेंगलोर, बॉम्बे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नांदेड़, औरंगाबाद, खंडार शरीफ में ये जलसे मुनाकिद हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद में ये पहला जलसा अहलियान महिला यसाटी व इमाम बाड़े के जानिब से और तंजीम अंसारुल मुस्लिमीन के जानिब से ये जलसा मुनाकिद हो रहा है और जलसा शुरू मैं आली कादरी साहब को सनाए खां सुनाने की सादत हासिल करने के लिए दावत देता हूँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बारगाह रिसालत में एक मतला एक शेर नात का समात करें। दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है। दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुजरा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है। अदब से बैठ कर उस गुंबद खजरा के साए में, अदब से बैठ कर उस गुंबद खजरा के साए में, नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता है। नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता है। एक मतलब दो तीन शेर और नात के समात फरमाएगा। जुल्मत का तसल्लुत था हर समत ज़माने में, जुल्मत का तसल्लुत था हर समत ज़माने में। सरकार के आने से सब आए उजाले में, जुल्मत का तसल्लुत था हर समत ज़माने में। सरकार के आने से सब आए उजाले में। आका ने लुटाए हैं फूल उन पे दुआओं के, आका ने लुटाए हैं फूल उन पे दुआओं के। कांटे जो बिछाते थे सरकार के रस्ते में, सरकार के आने से सब आए उजाले में। जुल्मत का तसल्लुत था हर समत ज़माने में। सरकार से दूरी ने हमको कहाँ पहुँचाया, सरकार से दूरी ने हमको कहाँ पहुँचाया। सरकार से दूरी ने हमको कहाँ पहुँचाया। बर्बाद ज़माना है गफलत के नतीजे में, सरकार के आने से
سب آئے اجالے میں، ظلمت کا تسلط تھا ہر سمت زمانے میں، ایسا جینا ہے کوئی جینے میں، ایسا جینا ہے کوئی جینے میں، ایسا جینا ہے کوئی جینے میں، ہند میں ہم ہیں دل مدینے میں، ہند میں ہم ہیں دل مدینے میں، چٹکیاں لیتی ہیں جو سینے میں، چٹکیاں لیتی ہیں جو سینے میں، چٹکیاں لیتی ہیں جو سینے میں، کوئی تو بات ہے مدینے میں، کوئی تو بات ہے مدینے میں۔ شعر سماعت فرمائیں۔ ایسے مرنے کو زندگی سمجھو، 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 موت آئے اگر مدینے میں، موت آئے اگر مدینے میں، موت آئے اگر مدینے میں۔ ایک نعت کی آخری چند شعر پیش کراؤ، سماعت فرمائے گا۔ عشق سرکار میں، عشق سرکار میں، عشق سرکار میں جو خود کو مٹا لیتے ہیں، عشق سرکار میں جو خود کو مٹا لیتے ہیں، دو جہاں میں وہ مقام اپنا بنا لیتے ہیں، دو جہاں میں وہ مقام اپنا بنا لیتے ہیں، عشق سرکار میں جو خود کو مٹا لیتے ہیں، نام نامی شہ ابرار کا کیا لیتے ہیں، نام نامی شہ ابرار کا کیا لیتے ہیں، نام نامی شہ ابرار کا کیا لیتے ہیں، ہم گنہگار نصیب اپنا جگا لیتے ہیں، ہم گنہگار نصیب اپنا جگا لیتے ہیں، عشق سرکار میں، عشق سرکار میں۔ شعر سماعت فرمائے گا۔ سبز گنبد کی سبز گنبد کی گھنی چھاؤں میں رہنے والے، سبز گنبد کی گھنی چھاؤں میں رہنے والے، رہ کے طیبہ میں بھی جنت کا مزہ لیتے ہیں، رہ کے طیبہ میں بھی جنت کا مزہ لیتے ہیں،
عشق سرکار میں، عشق سرکار میں. آخری شعر نعت پاک کا سماعت فرمائیے گا. ڈگمگاتے ہیں جہاں میرے قدم مشکل میں، ڈگمگاتے ہیں جہاں میرے قدم مشکل میں، ڈگمگاتے ہیں جہاں میرے قدم مشکل میں. میرے آقا مجھے گرنے سے بچا لیتے ہیں، میرے آقا مجھے گرنے سے بچا لیتے ہیں. عشق سرکار میں، عشق سرکار میں، نام نامی عشق سرکار میں جو خود کو مٹا لیتے ہیں، دو جہاں میں وہ مقام اپنا بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ جلسے کی کاروائی کا سلسلہ چل پڑا ہے جو ہمارے حیدرآباد شہر کے محلے یساٹی کالونی میں اس شہرہ پر جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں اپنی نوعیت کے منفرد جلسے ہوئے ہیں. اس بات کی اہلیان یہ محلہ کو اور مفکر اسلام علی جناب حضرت العلامہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی کی موجودگی میں بڑی ادب کے ساتھ یہ جملے کہنے کی میں اپنے آپ کے لیے سعادت حاصل کروں گا کہ 1980 کے دہے میں اسی صحرا سے ملک کے شہرت یافتہ جناب مدینی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی حقیقت نماز پر میلاد کمیٹی کی جانب سے یہاں پر جلسہ منعقد ہوا. اس کے بعد گنے چنے دینی جلسے ہوئے ہیں اور اسی مقام سے سیاسی جلسے بھی ہوئے ہیں، لیکن جس طرح سے دینی جلسے منعقد ہوئے ہیں یہ اپنی نوعیت میں آج بھی یہ جلسہ منفرد انداز میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک حیثیت رکھتا ہے، جس میں ہمارے شہر حیدرآباد کے اور اپنے ملک کے مایہ ناز مفکر اسلام مسائل پر بصیرت افروز نگاہ رکھنے والے اور دینی تعلیمی ملی بیداری پر بڑی وقیع انداز میں سامعین کو اور شہر حیدرآباد کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے بصیرت افروز خطابات سے نوازے ہیں. اور آج بھی یہ جلسہ بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور جو کہ شیخ الجامعہ صاحب کا خطاب بھی اپنی نوعیت اور اس جلسے منفرد انداز میں آپ کا پہلا خطاب یہاں پر ہو رہا ہے. قبل اس کے جلسے کی کاروائی کو جاری رکھتے ہوئے 7 سالہ عرص تقاریب کے سلسلے میں سب سے پہلے شیخ الاسلام حضرت العلامہ علیہ الرحمت والرضوان کے سلسلے کے پڑ پوتے جناب قاضی عبدالحق المعروف محمد رفیع الدین صاحب قبلہ فاروقی ہمارے اس درمیان موجود ہیں. میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں. اس جلسے کے خطبے استقبالیہ آپ کی خدمت میں سنانے کی اور مفکر اسلام شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ کی موجودگی میں سنانے کی سعادت اپنے لیے ایک اہمیت رکھتا ہوں. شیخ الاسلام حضرت العلامہ الامام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان بانی جامعہ نظامیہ. اس 7 سالہ عرس کی تقاریب کا یہ سلسلہ اس مہینے کی 13 تاریخ سے شروع ہوا، جو اپنے ملک کی دیگر ریاستوں خندار شریف، ناندیڑ، ریاست مہاراشٹر، آندھرا پردیش، بنگلور، ریاست کرناٹک اور تلنگانہ ریاست
ضلع محبوب نگر میں اس 7 سالہ عرس تقاریب کی محافل منعقد ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس محلے کے یہ راہ پر یساٹی کالونی اور امام باڑے کے یہ تنظیم انصار المسلمین کے یہ نوجوان شہر حیدرآباد میں اس 7 سالہ عرس تقاریب شیخ الاسلام الامام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان بانی جامع نظامیہ بمقام شبلی گنج حیدرآباد کے نام سے یہ جلسہ اپنے محلے کے اس عظیم راہ پر منعقد کرنے کا فیصلہ لیا۔ یہ اپنی نوعیت کا حیدرآباد شہر میں پہلا جلسہ ہے۔ علماء جامع نظامیہ جناب محترم اولیاء حسینی المعروف مرتضی پاشا صاحب قبلہ و رکن پارلیمنٹ حلقے حیدرآباد نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قبلہ، ان تمام حضرات سے تنظیم کے ذمہ دار لوگ بنفس نفیس فردن ان علماء سے ملاقات کر کے اس جلسے میں شرکت اور شیخ الاسلام کی 7 سالہ عرس تقاریب کے سلسلے میں زرین خیالات کے اظہار کرنے کے لیے دعوت دیے اور انہوں نے ہماری اس دعوت کو بخوشی قبول کیے۔ ہمارے درمیان اس عظیم جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اس جلسے کی صدارت مفکر اسلام علی جناب حضرت العلامہ محترم استاذی و سیدی مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مدث اللہ العلی کریں گے، جو کہ چند ہی لمحوں کے بعد آپ کا بصیرت افروز خطاب ہونے والا ہے، جنہوں نے اپنی بصیرت افروز خطاب سے ہم اور آپ سب مستفید ہونے والے ہیں۔ اس جلسے کے مہمان خصوصی نقیب ملت حلقے حیدرآباد رکن پارلیمنٹ الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کرنے والے ہیں۔ علاوہ ان کے محترم حضرت العلامہ جناب شاہ محمد فصیح الدین نظامی محتمم کتب خانہ جامع نظامیہ اور حضرت العلامہ جناب سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب و محترم اولیاء حسینی صاحب المعروف مرتضی پاشا صاحب قبلہ بھی اپنے بصیرت افروز سے خطاب سے نوازنے والے ہیں۔ میں تنظیم اور اہلیان محلے کی تمام مساجد کی کمیٹی، اس کے ائمہ مؤذنین بالخصوص مسجد عرفات یاقوتپورہ کالونی کی طرف سے اور یساٹی و امام باڑہ کے تمام تاجرین کی جانب سے جن علماء کا اور نقیب ملت کا ابھی تذکرہ ہوا ہے، اور خاص طور پر ہمارے حلقے یاقوتپورے کے MLA علی جناب محترم ممتاز احمد خان صاحب اور ہمارے اس محلے کے کارپوریٹر جناب خواجہ بلال احمد صاحب سابقہ MLC کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ شہ نشین پر جتنے علماء یہاں پر موجود ہیں، میں ان تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت العلامہ الامام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی زندگی میں مدح مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثناء لکھا ہے، اس کو آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ یعنی جب خالق نے چاہا غیب کا اظہار ہو اور عبودیت کا ساری خلق میں اقرار ہو، فیض بخش کن فقا گنجین اسرار ہو، گنج تاریغ عدم جولان گاہ انوار ہو، نور سے اپنے کیا ایک نور پیدا بے مثال، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رکھا نام محمد لا یزال۔ پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، جانے عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عز و رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ سامعین سے ہے توقع، غور فرمائے ذرا، تھا ذبیح اللہ کا فرحت فضا جو واقعہ، وہ معین روزہ روز عید ٹھہرایا گیا،
تہنیت کے سب رسوم اس روز ہوئے ہیں ادا. روز میلاد نبی جس میں تھا وہ کچھ اہتمام، ہونا کیوں کر واجب تعظیم پیش حق مدام. میلاد بھی حاکی ہے وقت خاص کی، جس میں حسب حکم خالق خلق نے تعظیم کی. پھر بھلا تعظیم وقت ذکر میلاد نبی ہو خلاف مرضی حق، یہ نہیں ممکن کبھی. حق تعالیٰ تو کرائے سجدہ ہائے صد عزم شاں، اور کھڑا ہونا نہ ہو جائز یہ کیسا ہے گماں. یہ اثر اللہ اکبر مجلس میلاد کا، کفر و دوزخ میں ہو جس کی آبیاری برملا. پھر جو امام بھی ہو ساتھ اس جشن کے، سوچو ذرا مبغوضوں کی طرح کیا محروم وہ رہ جائے گا. یہ نہیں ممکن کہ رنج و شادمانی ایک ہو، تو ایسا ہے کہ جسے آگ پائی ایک ہو. یہ مدح شیخ الاسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعریف میں اپنی سبان حیات میں بیان فرمائی ہے، جس کو آپ نے سماعت فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ تنظیم انصار المسلمین جو قائم ہوئی، آپ کے سامنے اس تنظیم کے بارے میں بھی کچھ رکھوں جو آپ سماعت فرمائیں. یہ تنظیم انصار المسلمین کے نام سے 10 جنوری 2011 عیسوی کو قائم ہوئی اور حکومت سے رجسٹرڈ بھی ہو چکی ہے، جس کا نمبر 1879 ہے. اتنے کم عرصے میں تنظیم کے ذمہ دار اصحاب وقتاً فوقتاً غریب لڑکیوں کی شادی میں حصہ لے کر ضروری اشیاء کی امداد کرتے ہوئے تنظیم کی طرف سے بحسن خوبی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے انجام دے رہے ہیں. اس طرح سے تنظیم کی قائم ہونے کے بعد سے 2014 عیسوی تک جملہ 70 شادیوں میں غریب لڑکیوں کی شادیوں میں حصہ لے کر ان شادیوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے اور آگے کر رہے ہیں. آپ تمام اہل ثروت اور تعاون کرنے والوں سے تنظیم کے مالیہ کو مستحکم کرنے کے لیے تنظیم کے ذمہ دار اصحاب آپ سے اپیل کرتی ہے. تنظیم کا بینک اکاؤنٹ برانچ کنچن باغ دارالسلام بینک میں موجود ہے. اس کا اکاؤنٹ نمبر 106 ہے، جو 12 اکتوبر سن 2012 عیسوی کو کھولا گیا ہے. تنظیم آپ کے عطیات و صدقات سے اس کار خیر میں امداد کرنا چاہتے ہیں، جو حضرات بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں، تاکہ اند اللہ اور دنیا میں بھی اس کے اجر سے معجور رہی ہیں. تنظیم امداد کرنے والے حضرات کا بھی تہ دل سے مشکور ہے، خاص طور پر ان حضرات کا جو محترم علی جناب محمد عبدالقیوم و محترم علی جناب محمد فیصل شہریار صاحب اور دیگر حضرات کا بھی، جنہوں نے اس تنظیم کو قد و کاوش کے ساتھ امداد کرتے ہوئے تنظیم انصار المسلمین کو ترقی کی منازل طے کروانے میں اپنی ذمہ داریوں کو سعی و فہم کے ساتھ آئے دن اس تنظیم سے عوام الناس کو واقف کروانے میں مصروف ہیں. لہٰذا اہلیان محلہ اور عامت المسلمین سے تنظیم اس بات کی گزارش کرتی ہے کہ دام درہم سخن جو بھی امداد کرنے سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ تنظیم کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں، یا نقد عطیات دینا چاہتے ہیں رقم جمع کروا کر رسید حاصل کر سکتے ہیں. تنظیم کا مقصد بھی یہی ہے غربا میں لڑکیوں کی شادی میں زیادہ سے زیادہ حصہ رکھے. تنظیم انصار المسلمین کے صدور و اراکین کے نام حسب ذیل ہیں: جناب محمد نظام الدین صاحب صدر، جناب محمد افروز صاحب نائب صدر، جناب محمد عبدالکریم صاحب معتمد، جناب محمد اسلم نواز صاحب خازن، جناب سید ناصر علی صاحب رکن، جناب محمد جاوید صاحب، جناب محمد خواجہ معین الدین صاحب، جناب عمران اللہ صاحب، جناب غفار صاحب، جناب محمد اکرم صاحب، جناب محمد عبدالکریم صاحب، جناب محمد تحسین صاحب، جناب محمد باسط صاحب اور دیگر اصحاب بھی اپنا نام اراکین میں شامل کروانے کے لیے متمنی ہیں. یہ تنظیم کے مقاصد جو آپ حضرات سماعت فرما ہیں، جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں علی جناب مفکر اسلام کی گلپوشی کرنے کے لیے جناب علیم الدین صاحب مینیجنگ مارننگ اسٹار ہوٹل و نائب صدر مسجد علی سے گزارش کرتا ہوں
کہ وہ مفکر اسلام علی جناب شیخ الجامعہ صاحب قبلہ مدد سیدی کی گلپوشی کر رہی ہیں. الحمدللہ گلپوشی کا سلسلہ ختم ہوا ہے. میں مفکر اسلام استاذی و سیدی علی جناب محترم المقام مفکر اسلام سے اس سالہ عرص تقاریب شیخ الاسلام علی جناب الحافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے یہ 7 سالہ عرص تقاریب کے سلسلے میں اس محلے میں سے راہ پر جشن منعقد ہو رہا ہے. اس سلسلے میں آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں. جناب یہ اسپیکر کو سامنے لے کے آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد. بزرگان ملت، برادران عزیز، آئیے ہم سب سے پہلے اس بات پہ غور کریں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں بسنے والے انسان، ان کا رنگ الگ ہوگا، ان کی زبان الگ ہوگی، ان کی تہذیب الگ ہوگی، لیکن سب کے سب انسان ہیں اور ضروریات زندگی میں سب برابر ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، دوسروں کی اس کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے. انسان کی جو زندگی کی ضروریات ہیں اس میں سب مشترک ہے. بیماری، علاج، یہ سب مشترک ہے. تجارت، زراعت، اس میں بھی سب مشترک ہے کہ مسلمان بھی تجارت کرتا ہے، غیر مسلم بھی تجارت کرتا ہے. مسلمان بھی ملازمت کرتا ہے، غیر مسلم بھی ملازمت کرتا ہے. مسلمان بھی بیمار ہوتا ہے، علاج کراتا ہے، غیر مسلم بھی بیمار ہوتا ہے، علاج کراتا ہے. تو یہ سارے چیزیں مشترک ہونے کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسرے کو غیر مسلم کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہر مسلمان، ہر آدمی یہی کہے گا کہ ہمارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی وجہ صرف ہمارا عقیدہ ہے.
کہ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں وہ عقیدہ وہ نہیں رکھتے، ماں باقی اور چیزوں میں سب مشترک ہیں، برابر ہیں۔ تو عقیدے کا فرق ہے۔ رنگ نسل کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں بول رہے، وطنیت کی وجہ سے یا زبان کی وجہ سے یا تہذیب کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں بول رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان بولنے کا صرف ایک ہی ذریعہ، ایک ہی سبب ہے کہ ہمارا عقیدہ اسلام کے مطابق ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ تیرے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے، تو مسلمان ہونے کے ناطے وہ یہ نہیں کہے گا کہ پیسہ میرے پاس سب سے بڑی دولت ہے، حکومت میرے پاس سب سے بڑی دولت ہے، یا دنیا کی جائیداد میرے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ مسلمان نہیں کہے گا، یہ غیر کہے گا۔ لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان جو کہے گا تو یہی کہے گا کہ سب سے بڑی دولت میرے پاس ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب ہے، ایمان اگر نہیں ہے تو پھر یہ پیسہ بھی بیکار ہے، یہ حکومت بھی بیکار ہے، یہ دولت بھی بیکار ہے، یہ شہرت بھی بیکار ہے، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کوئی چیز کام دینے والی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں مسلمان بن کر جینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیسا جئیں گے؟ کہ اگر ہم تجارت میں آگے بڑھ جائیں تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمان تجارت میں آگے بڑھ گئے ہیں لہٰذا اسلام زندہ ہو گیا؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے زراعت میں بہت آگے بڑھ گئے، مہارت حاصل کر لیے تو اس کی وجہ سے اسلام زندہ ہو گیا؟ نہ مسلمان تجارت میں آگے بڑھنے سے اسلام زندہ ہوتا ہے، نہ زراعت میں آگے بڑھنے سے اسلام زندہ ہوتا ہے، نہ اپنی حکومتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی وجہ سے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں۔ اگر دولت کی وجہ سے اسلام زندہ ہوتا، اگر حکومتوں کی وجہ سے اسلام زندہ ہوتا تو آج دنیا میں مسلمانوں کے پاس جتنی دولت ہے کسی اور قوم کے پاس اتنی دولت نہیں۔ آج مسلمانوں کی 50 سے زیادہ حکومتیں ساری دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50 سے زائد حکومت رکھنے والی قوم اور دنیا میں سب سے زیادہ دولت رکھنے والی قوم آج سب سے زیادہ پستی میں ہے، سب سے زیادہ کمزور ہے اور سب سے زیادہ پسماندہ ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ دولت ہے، حکومت ہے اور تعداد بھی کم نہیں ہے۔ مردم شماری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا کی دوسری قوم کہلاتی ہے کہ دوسری بڑی قوم اگر دنیا میں ہے تو مسلمان۔ تو تعداد کے لحاظ سے بھی آپ بہت زیادہ ہیں، دولت کے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں، حکومتوں کے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر یہ پستی کیوں ہے اور یہ پسماندگی کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام ایک زندہ حقیقت ہے، اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ وہ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے، اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے، اپنے اندر حقانیت رکھتا ہے۔ اس کو نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ اس کو حکومت کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے تو دولت دے کے نہیں بھیجتا کہ آپ یہ دولت لے جائیے، لوگوں میں تقسیم کیجئے، پھر اپنے مذہب کا پرچار کیجئے۔ ایسا نہیں ہوا۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کے ساتھ ایک فوج کو نہیں بھیجتا کہ یہ فوج ہے لے کے جائیے اور لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے، اگر نہ مانے تو یہ فوج سے کام لیجئے۔ ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا۔
تو انبیاء جو آتے ہیں نہ دولت لے کے آتے ہیں، نہ حکومت لے کے آتے ہیں، نہ فوج لے کے آتے ہیں، بلکہ تنہا نبی کی ذات آتی ہے اور سارے مخالفین میں وہ اللہ کی آواز کو بلند کرتی ہے۔ یہ ان کی حقانیت اور حقیقت کی دلیل ہے۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستو، آج کے حالات جو ہمارے سامنے ہیں، تاریخ الٹ کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں پر اس طرح کی مصیبتیں آتی رہیں، اس سے زیادہ بھی مصیبتیں آئیں، لیکن اسلام کی حفاظت کا ذریعہ کیا بنا، کس طرح سے حفاظت ہوئی؟ تو بتلایا گیا کہ دیکھو، صحابہ کے پاس دولت کے ڈھیر انبار نہیں تھے، ان کے گھروں کو دیکھا جائے، ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے اور ان کی معیشت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جنگ کے لیے نکلے ہیں، جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ تو جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر سپاہیوں کو کیسی غذا ملنی چاہیے؟ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ان غازیوں کو جو غذا دی جاتی تھی، کمانڈر کی طرف سے کسی کو 2 کھجور، کبھی 3 کھجور دیے جاتے تھے۔ یہی غذا تھی کہ یہ کھائیں اور اس کے بعد وہ جنگ کریں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، تو صحابہ کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سفر پہ جا رہے ہیں، جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن سواریاں میسر نہیں ہیں، تو باری باری مقرر کر لیتے ہیں کہ کچھ دیر تم بیٹھو، میں پیدل چلتا ہوں، کچھ دیر میں بیٹھتا ہوں، تم پیدل چلو۔ یہ ان کی جو ہے زندگی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، انہوں نے یہ جو محنت کی، اس لیے محنت نہیں کی کہ اس کے ذریعے ہم کو دولت ملے گی، اس کے ذریعے ہم کو مال ملے گا، حکومت ملے گی، اس کے لیے محنت نہیں کی، بلکہ انہوں نے محنت کی خدا کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، خدا کے دین کو پہنچانے کے لیے، خدا کے دین کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے یہ محنت کی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آج بھی اسلام کی زندگی اور اسلام کی حفاظت کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی حفاظت ہو سکتی ہے تو علم سے ہو سکتی ہے اور ہماری محنت سے ہو سکتی ہے۔ علم اور جد کوشش، یہ 2 چیزیں ہی ہم کو کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اگر یہ 2 چیزوں میں ہم ناکام رہے تو پھر ہماری منزل مقصود ہم جو پا نہیں سکتے اور ہم منزل کی طرف آگے بڑھ نہیں سکتے۔ آج ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ صاحب مساجد بنانا چاہیے، کیونکہ مسجدوں کے بنانے میں زیادہ ثواب ہے۔ یقیناً مسجدوں کے بنانے میں زیادہ ثواب ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسجد کسی کو نمازی نہیں بناتی۔ مسجد کا کام کسی کو نمازی بنانا نہیں ہے۔ مسجد یہ کہے گی کہ میں خدا کا گھر ہوں، جس کو نماز پڑھنا ہے وہ آئے نماز پڑھے، جو نہیں آتا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ مسجد کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو دعوت دے، آپ کو سمجھائے، آپ کو بتلائے، یہ مسجد کا کام نہیں۔ تو مسجد تو بنانا آسان ہے، لیکن نمازی بنانا مشکل ہے۔ تو پھر نمازی کون بنائے گا؟ مسجد تو نمازی نہیں بناتی، نمازی بنانا یہ مدرسے کا کام ہے، مسجد کا کام نہیں ہے۔ تو مدرسہ نمازی بنائے گا تو پھر وہ مسجد کو آئے گا، مسجد آباد رہے گی۔ اگر مدرسہ نمازی نہ بنائے تو پھر وہ مسجد کو نہ آئے گا، نہ مسجد آباد ہوگا۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستو، علم کے بغیر نہ دنیا میں کوئی قوم ترقی کی ہے، نہ کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے۔ ساری قوموں کی ترقی کا راز علم ہی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف دین کا ہی علم سیکھو، اسی میں ماہر بنو، یہ نہیں،
بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ڈاکٹر بھی بنو، تم انجینئر بھی بنو، تم وکیل بھی بنو، دنیا کے اور جو فنون ہیں سائنسداں بھی بنو، اور جتنے چیزیں ہیں ان سب میں تم مہارت پیدا کرو۔ اسلام کی ہی تعلیم ہے، کیونکہ اگر ہمارے اندر کوئی اچھا سائنسداں نہ ہوگا تو پھر ہمارے یہ نماز و روزے کے اوقات کا تعین کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہماری عبادتیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں سے بعض عبادتیں سورج کی گردش پر ہیں، بعض عبادتیں چاند کی گردش پر ہیں، کہ سورج گردش کرتے ہوئے جب طلوع ہوتا ہے تو اس سے پہلے فجر کی نماز پڑھنا ہے، سورج جب گردش کرتے ہوئے زوال کا وقت آ جاتا ہے، زوال ختم ہوتا ہے تو اس وقت ظہر پڑھنا ہے، سورج اور گردش کرتے آگے بڑھتا ہے، اس کا سایہ 2 چند ہوتا ہے تو اس وقت عصر کی نماز پڑھنا ہے، سورج گردش کرتے جب ڈوبتا ہے تو اس وقت مغرب پڑھنا ہے، اور مغرب کے بعد شفق غائب ہوتی ہے سورج کی گردش کے ساتھ تو پھر اس وقت عشاء پڑھنا ہے۔ تو یہ اوقات کو پہچاننا، ان چیزوں کو جاننا، یہ اسی کا کام ہوگا جو سورج کی گردش سے واقف ہوگا، چاند کی گردش سے واقف ہوگا۔ چاند کی گردش روزانہ نہیں ہوتی، چاند کی گردش مہینے میں 1 بار مکمل ہوتی ہے، اس لیے 29 اور 30 تاریخ کا فرق آتا ہے۔ تو جب چاند گردش کرتے ہوئے پھر ایک نیا چاند بن کے ابھرتا ہے تو نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب نیا مہینہ شروع ہو کر ختم ہوتا ہے تو پھر دوسرا مہینہ، اس طرح سے کوئی مہینہ محرم کا آتا، کوئی جو ہے صفر کا آتا، کوئی ربیع الاول کا آتا، کوئی ربیع ثانی کا، کوئی رمضان کا۔ تو جب رمضان کا آئے تو روزہ رکھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام میں جو ہے موجود ہیں، اسلام اس سکھاتا ہے۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اچھے سے اچھے سائنسداں ہونا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہونا اور اچھے سے اچھے انجینئر ہونا، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر اچھے انجینئر نہ ہوں تو پھر مسجدوں کے بنانے کے لیے ہم غیروں کے محتاج بنیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا کہ مسجد ہماری جو ہے بنائی جائے۔ اب بنانے والے کو نہ قبلہ معلوم، نہ سمت معلوم، نہ اس کا طریقہ معلوم، تو پھر اس وقت مسلمان کیا کر سکے؟ تو اس لیے مسلمان جب یہ ساری چیزیں سیکھے گا تو وہ صحیح مسجد بنائے گا، قبلے کا تعین کرے گا اور اس کے تمام شرائط کی تکمیل کرے گا۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام آپ کو ہر علم سیکھنے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہر زبان سیکھنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک ہی بات اسلام کہتا ہے کہ تم پہلے مسلمان بنو، اس کے بعد جو بننا چاہتے ہو بنو۔ یہ نہیں کہتا کہ تم یہ مت بنو، یہ مت کرو، یہ مت پڑھو، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام سکھاتا انگریزی پڑھتے پڑھو، تیلگو پڑھتے پڑھو، ہندی پڑھتے پڑھو، جو زبان سیکھنا چاہتے ہو سیکھو، اسلام اس کا مخالف نہیں ہے۔ لیکن اسلام صرف یہی کہتا ہے کہ تم مسلمان جب ہیں تو سب سے پہلے مسلمان بنو، اس کے بعد جو بننا چاہتے ہو بنو۔ تو سب سے پہلے مسلمان بننا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنے سے ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا سکتے ہیں؟ اگر ہم ڈاکٹری کا علم سیکھ لیں، ڈاکٹر بن جائیں، تو کوئی ڈاکٹر سے شریعت کا مسئلہ تو نہیں پوچھ سکتے کہ صاحب آپ بڑے ماہر ڈاکٹر ہوئے ہیں، یہ شریعت کا مسئلہ سمجھائیے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھے سے اچھا انجینئر بن جائے لیکن وہ شریعت کی کسی بات سے تو واقف نہیں ہو سکتا۔ اچھے سے اچھا سائنسداں بن جائے، بن سکتا ہے، آپ کو سب بتا سکتا ہے کہ زمین کیسی ہے، سورج کیسا گردش کر رہا، چاند کیسی گردش کر رہا، ستاروں کی گردش کیا ہے، تو سمندر کے نیچے کیا ہے، فضاؤں میں کیا، سب بتا سکتا ہے۔ لیکن جب اس کے سامنے کوئی شریعت کی بات پوچھی جائے تو وہ کہے گا کہ یہ میں نہیں جانتا۔ تو پھر جب شریعت کی بات نہیں جانتا تو حفاظت کیسے، شریعت کی حفاظت کیسے ہو، دین کی حفاظت کیسے ہو؟ آج دشمن اسلام پر حملہ کر رہا ہے،
کہ تمہاری اسلام میں یہ غلط ہے، تمہارے اسلام میں یہ غلط ہے، تمہارے اسلام میں پردہ ہے یہ غلط ہے، تمہارے اسلام میں یہ ہے. بہرحال ہزاروں اعتراضات دشمن کی طرف سے ہو رہے ہیں. تو کیا اس کا جواب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تیرے اعتراض کے جواب میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ میرا تیرا اعتراض کا جواب ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا. آپ 1000 روزے رکھیے، اس کے اعتراض کا جواب نہیں ہے. لاکھوں روپے خیرات کیجئے، اس کے اعتراض کا جواب نہیں ہے. آپ 10 حج کر لیجئے، اس کے اعتراض کا جواب نہیں ہے. پھر اس کے اعتراض کا جواب کیا ہے؟ تو اس کے اعتراض کا جواب علم ہی سے دینا ہوگا. علم ہی اس کا جواب ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز اس کا جواب نہیں ہو سکتی. تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہی ہے علم. اسی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ العلم حیات الاسلام. آپ نے نماز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ نماز اسلام کی زندگی ہے، روزے کے بارے میں نہیں فرمایا، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تو علم کے بارے میں فرمایا کہ علم اسلام کی زندگی ہے. اگر علم تمہارے پاس ہے تو پھر تمہارا اسلام بھی زندہ ہے، اگر علم نہیں ہے تو پھر اسلام بھی نہیں. کیوں کہ بغیر علم کے اسلام کوئی ایسا سمجھو جیسے بغیر روح کے جسم ہے. بغیر روح کے جسم کچھ کام دینے والا نہیں، بغیر علم کے اسلام کچھ کام دینے والا نہیں. تو اصل بنیاد اسلام کی حفاظت کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، ہمارے تہذیب و تمدن کی حفاظت کی اگر کوئی اصل چیز ہے، اصل بنیاد ہے، اصل سبب ہے، اصل ذریعہ ہے تو وہ ہمارا علم ہے. علم کے ذریعے ہم یہ سب حفاظت کر سکتے ہیں. اگر علم نہ ہو تو پھر ہم حفاظت نہیں کر سکتے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، علم کی عظمت، علم کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، ائمہ علماء صحابہ کے طریقوں سے ثابت ہے. اس کو اب بتلانا مقصود نہیں. تو پھر تو میرے بزرگوں اور دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبوی کو بنایا گیا، تو جو لوگ عمرے کو جاتے ہیں، جو لوگ حج کو جاتے ہیں، وہ مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں کہ باب جبریل کے پاس، باب جبریل اور باب النساء کے درمیان اندرونی حصے میں ایک چبوترا ہے جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں. تو وہ صفہ کے معنی چبوترے کے ہیں. تو یہ چبوترا کیوں بنایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو صحابہ دور دراز کے رہنے والے تھے، دور مقامات سے آئے ہوئے تھے اور دین سیکھنا چاہتے تھے، علم سیکھنا چاہتے تھے، ان کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں ایک مقام بنا دیا کہ یہاں ٹھہریں، قیام کریں، علم سیکھیں، دین سیکھیں. اور وہ غریب صحابہ اور پر وطن کے صحابہ تھے. تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستو، ان صحابہ نے وہاں قیام کیا، سکونت کی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، رہنے کا انتظام کیا، اور ان کے تمام ضروریات کا انتظام فرمایا تاکہ یہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ علم سیکھیں، دین سیکھیں اور واپس جا کر اپنی قوم میں تبلیغ کریں. یہ سنت سے ثابت ہے. تو اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو عظمت ہے، آپ کا جو مقام ہے، سبھی جانتے ہیں. کیا حضرت عمر کو عربی نہیں آتی تھی؟ حضرت عمر عرب ہیں، مادری زبان عربی ہے، قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر اپنے ایک ساتھی کو مقرر کر لیتے ہیں اور دونوں آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ کیا معاہدہ کرتے ہیں کہ دیکھو، ایک دن تم کام پر جاؤ،
جو کچھ تم کما کر لائیں گے ہم آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے، اور اس دن میں حضور کی خدمت میں رہوں گا، جو کچھ دین سیکھا ہوں تم کو رات میں پورا کا پورا وہ سکھا دوں گا۔ دوسرے دن میں کام پر جاؤں گا اور تم حضور کی خدمت میں رہنا، جو کچھ میں کما کر لاؤں گا آدھا آدھا ہم تقسیم کر لیں گے، اور تم حضور کی خدمت میں رہ کر جو دین سیکھے، جو علم سیکھے، وہ مجھے رات میں پورا سکھا دینا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ محنت تھی علم سیکھنے میں، یہ محنت تھی دین سیکھنے میں ان کی۔ حالانکہ عربی کے ماہر ہیں، مادری زبان ہے، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ زبان اور ہے، دین اور ہے، دین سیکھنا اور ہے، زبان سیکھنا اور۔ تو دین کی خاطر وہ حضور کی خدمت میں رہتے، حضور کے پاس رات دن آیا جا کرتے تاکہ دین کی باتیں معلوم۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستو، آپ کا یہ شہر حیدرآباد اسی علم کو روشن کرنے، اسی علم کو پھیلانے کے لیے حضرت محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمن نے جامع نظامیہ کو قائم فرمایا۔ اس مدرسے کے قائم کرنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے کہ کچھ دولت کمائیں، کچھ پیسہ کمائیں، کچھ شہرت کمائیں، کچھ نہیں ہے، بلکہ اپنی ساری دولت لگا دی، اپنا سارا وقت لگا دیا، اپنی ساری جو ہے قوتیں لگا دی، اور ایک ہی مقصد رکھا کہ دین سیکھیں، علم سیکھیں، اور لوگ اپنے اپنے علاقوں کو جا کر علم کی روشنی پھیلائیں، دین کی روشنی پھیلائیں۔ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ارادہ یہی تھا کہ مدینہ میں قیام کریں تا حیات، لیکن حضور پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لا کے ارشاد فرماتے ہیں، اے انوار اللہ جاؤ دکن کو، وہاں علم کی روشنی پھیلاؤ۔ لیکن چونکہ آپ کا مقصد، آپ کا ارادہ وہیں قدموں میں رہنا تھا، پھر غور کرتے رہے کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ پھر دوبارہ خواب میں ارشاد ہوا کہ انوار اللہ جاؤ علم کی روشنی پھیلاؤ۔ پھر غور کرتے رہے، اپنے پیر و مرشد سے مشورہ کیا، تو پیر و مرشد نے کہا کہ حکم پہلے ہے اور تمہارا ارادہ بعد ہے، پہلے حکم پر عمل کرو۔ تو پھر مدینہ منورہ چھوڑ کر حیدرآباد دکن واپس آئے اور نظامیہ کی خدمت میں تا حیات مصروف رہے۔ اس طرح سے میرے بزرگ اور دوستو، یہ وہ مدرسہ ہے کہ جس پر حضور پاک علیہ السلام کی عنایت ہے، نظر کرم ہے۔ چنانچہ واقعات میں صالحین نے بتلایا کہ حضرت شرف الدین رودلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جلسے تقسیم اسناد مدرسے کا ہوا۔ اسی رات ان بزرگ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور منتظم مدرسہ سے اسناد طلب فرما رہے ہیں کہ وہ اسناد لاؤ تاکہ میں اپنی دستخط خاص سے اس کو مزین کروں، تاکہ میں اپنی دستخط اس پر ثبت کروں۔ تو یہ عنایت، یہ کرم حضور پاک علیہ السلام کا اس مدرسے پر رہا۔ لیکن یاد رکھیے کہ حکومت کے سہارے جتنے مدرسے آصفی دور نظام کے دور میں چلتے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ حکومت ختم ہوئی، حکومت کے امداد پہ چلنے والے، حکومت کے سہارے پہ چلنے والے سارے ادارے بدل گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام نے اس مدرسے کو حکومت کے سہارے پر قائم نہیں کیا۔ حالانکہ آپ نظام محبوب علی خان کے بھی استاد تھے، عثمان علی خان کے بھی استاد تھے، لیکن کبھی انہوں نے ایک حبے سوا اپنے لیے نہیں مانگا کہ میں بادشاہوں کا استاد ہوں۔ آپ نے کبھی ان کے آگے اپنی نگاہ کو نیچی نہیں کیا۔ فرمایا کہ جس کو دینا ہے دے، جو دینا چاہتا ہے دے، لیکن کبھی اپنا دست سوال ان کے آگے دراز دیا، اور اس مدرسے کی بنیاد توکل پہ رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت گئی،
इमदादें चली गईं, सब गईं, लेकिन मदरसा जूं का तुम बाकी है, उसकी सरगर्मी जूं की तुम बाकी है, उसका मामला जूं का तुम बाकी है, और आज अल्लाह के फजल से रोज़ बरोज़ तरक्की पर है। तो ये है अल्लाह वालों का फैज़, ये है अल्लाह वालों का फैज़ान। हज़रत शेखुल इस्लाम की खिदमत अगर आप देखना चाहते हैं तो दायरतुल मारिफ को देखिए कि जो अरबी का वो इदारा है कि जिसकी वजह से सारा अरब हैदराबाद को जानता पहचानता है। अगर हज़रत शेखुल इस्लाम की खिदमत देखना चाहते हैं तो ये आसिफ अल-आबरीरी को देखिए कि ये किसी और ने क़ायम नहीं किया, हज़रत शेखुल इस्लाम ने क़ायम किया कि 7 ज़बानों की किताबें हैं, लाखों की किताबें जमा की और हुकूमत को बतलाया कि देखो यहाँ पर आवाम को पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है, इसलिए ये लाइब्रेरी क़ायम होना और इसके ज़रिए आवाम को फ़ायदा पहुँचना। शेखुल इस्लाम की खिदमत को देखना चाहते हैं, अनवारुल उलूम कॉलेज को देखिए, ये कॉलेज आप ही के नाम से आपके शागिर्द ने क़ायम किया और आपके ज़रिए इफ्तिताह कराया कि उसका नाम अनवारुल उलूम आपके शागिर्द हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने रखा कि अपने उस्ताद के नाम से रखूं। आज वो मदरसा बढ़ते बढ़ते कॉलेज की शक्ल इख्तियार किया। इसी तरह वरंगल में एक कॉलेज है जो डिग्री कॉलेज है, वो भी आपके शागिर्द ने क़ायम किया। इस तरह से दीनी मदारिस भी आपने क़ायम किए, दुनियावी मदारिस भी क़ायम किए। आज मक्का मस्जिद में जो लाल फर्श मस्जिद के अंदर नज़र आता है वो हज़रत ही का बनाया हुआ है। आज मक्का मस्जिद में जो मदरसे हुफ़ाज़ चल रहा है वो हज़रत ही का क़ायम करदा है। आज मक्का मस्जिद में खुलफ़ा राशिदीन अहले बैत अत्हार के जो फ़ातिहा होते हैं और हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो फ़ातिहा होते हैं वो हज़रत ही ने क़ायम फरमाए थे निज़ाम के ज़माने। क्यों कि हज़रत को ये अंदाज़ा था, ये अंदेशा था कि अगर ये चीज़ यहाँ जारी न हो तो कल कहीं दूसरे लोग मस्जिद पे कोई दावा न कर बैठे, दूसरे लोग के कब्ज़ा न कर बैठे। इसलिए अहले सुन्नत व जमात के मामूलात को जारी फरमा दिया ताकि सारे इलाके में ये बात साबित हो जाए कि मस्जिद अहले सुन्नत व जमात की है, किसी और की नहीं। तो वो सिलसिला आज तक जारी व सारी है। इसी तरह मीलाद शरीफ का एहतमाम और ईद मीलाद के खुतबे का एहतमाम हज़रत शेखुल इस्लाम ने आगाज़ फरमाया मक्का मस्जिद में। आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कहीं ईद मिलाद का खुतबा नहीं होता। अगर ईद मिलाद का खुतबा होता है तो सिर्फ मक्का मस्जिद में होता है और ये हज़रत शेखुल इस्लाम का क़ायम करदा है। क्यों कि हज़रत जब मदीने शरीफ में क़ियाम फरमा थे उस वक्त वहाँ पर खुतबा होता था। ये हुकूमत के आने से पहले हरमैन शरीफन में ईद मिलाद का खुतबा होता था। तो इस तरह से मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज आप हम ये जो निज़ाम ख़ज़ात देख रहे हैं कि ये इतने परत बनाए जा रहे हैं, ये कापी दी जा रही है, सबसे पहले इसका इख्तियार और ईजाद करना हज़रत शेखुल इस्लाम का कारनामा है। आज सारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आप घूम कर देखिए, कहीं ऐसा निज़ाम नहीं है। बस वो कागज़ पे लिखे फेंक दिए, बनिए की दुकान में गया, कहीं भी चला गया, लेकिन किसी का कोई रिकॉर्ड महफूज नहीं। लेकिन हज़रत शेखुल इस्लाम ने देखा कि लोगों की विरासत मुतासिर हो रही है, लोगों के नसब मुतासिर हो